الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر آپ نے ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے۔ ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ کوئی نہ کوئی موضوع ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہماری اصلاح ہو، بہتری ہو، گھر میں بھی بہتری ہو، معاشرے میں بھی بہتری ہو، ہر فرد میں بہتری ہو۔ جب ہر فرد میں بہتری ہوگی تو یوں ہر فرد بہتر ہوتا چلا جائے گا، گناہوں کی عادت ختم ہوتی چلی جائے گی، اچھائیاں آتی چلی جائے گی، تو پھر گھرانہ ہمارا سیٹ ہوگا، پھر ہمارا محلہ، علاقہ، خاندان، یوں کر کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاشرے میں بھی اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے گھر اور معاشرے میں وہ ہے موسیقی، میوزک۔ بدقسمتی سے آج موسیقی، میوزک اتنا ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں، کئی معاملات میں اتنا سرایت کر گیا ہے، اتنا یہ شامل ہو گیا ہے کہ اگر اس سے بچنا بھی چاہیں، اس کو مائنس بھی کرنا چاہیں تو بعض اوقات کیا کہیں گے کہ لاچاری، مجبوری، یا بالکل بندہ کچھ کر نہیں پاتا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کھلونے لیں، ان کے ٹوائس لیں، ان کی کوئی بابا گاڑی لیں، اس طرح کی کوئی اس میں میوزک آ جاتا ہے۔ سفر کریں، کار، بس، ٹرین، یہاں تک کہ ایروپلین، ہوائی جہاز، وہاں میوزک آ جاتا ہے۔ موبائل میں میوزیکل ٹیون، بعض اوقات لوگ اپنی موبائل کی بیل مسجد میں بند نہیں کرتے، مسجد میں میوزیکل ٹیون بج جاتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں میوزک اتنا آتا چلا جا رہا ہے، اتنا آتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، کوئی بچنا بھی چاہے اور وہ سوشل میڈیا یوز کرے تو وہاں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر میوزک آ جائے گا۔ یہ تو موسیقی اس طرح چاروں طرف آ گئی۔ اول تو موسیقی ایک گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک نہیں ہے۔ بعض نادان لوگ اس قدر موسیقی میں، میوزک میں منہمک ہو جاتے ہیں، اس قدر لگ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ الامان الامان۔ ہم تو مسلمان ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین اہل ایمان ہیں۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قبر اور حشر کے معاملات ہونے ہیں، قرآن پر ہمارا یقین ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر ہمارا یقین ہے۔ تو ایک مسلمان کی روح کی غذا موسیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ میوزک، اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ یہ کیسے زندگی میں یہ زہر گھولتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مسلمان کے روح کی غذا تو نیکی کی بات، اچھائی کی بات، تلاوت قرآن پاک، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر و درود ہونا چاہیے، اچھی باتیں ہونا چاہیے، نہ کہ ان گناہوں میں، لغویات میں، ناجائز میں، حرام میں پڑھ کر ہم کہیں کہ معاذ اللہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 اشخاص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارے پیارے مبلغین بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آصف بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے راشد نور مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، راشد بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا قبول فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی حسب حال کوشش کرتے ہیں کہ اچھی نیتیں ہم بھی کر لیں تاکہ اللہ کی رضا، ثواب اور ایک نیکی کی دعوت کا میسج مدنی چینل کے ذریعے ہم پہنچائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں۔ جو بھی جہاں دیکھ سن رہے ہیں آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے پیارے مبلغین بھی آج کے موضوع سے متعلق علمی باتیں اور ہماری تربیت فرمائیں گے، ہمیں سکھائیں گے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آصف بھائی، یہ جیسے میں نے بھی انٹرو میں عرض کیا کہ موسیقی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔
اگر پہلے اللہ پاک کے پاک کلام کے ذریعے اس پر کوئی توجہ آپ دلائیں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں جو فرمایا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس کو مزید بات بھی ہو جائے گی، لیکن سر دس اتنا عرض کر کے میں جو آپ کی جانب، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو دراصل ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھی روح کی غذا ہے، لیکن یہ گندی روح کی غذا ہے۔ اچھا ایسی روح ہیں جنہوں نے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے خود کو گندا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کے ذریعے ہی سے روح خراب ہوتی ہے، تو آپ غور کریں کہ جو لوگ اپنے جسم کو گناہوں کے گندگی سے گندا کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے وہ غذا یہ موسیقی بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر بندے کی روح ستھری ہو اور ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اس میں ہدایت قبول کرنے کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، تو یقیناً ایسی روحوں کے لیے اور ایک مسلمان کی روح کے لیے موسیقی ہرگز غذا نہیں ہے۔ تو باقی آپ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، جو سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس پہ بات آپ نے ہوگی۔ بڑی پیاری فرمائی ہے، واقعی بہت زبردست بات ہے۔ یعنی کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی تو مجھے بھی یہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں لیکن وہ روح ہی ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹھیک نہیں، اس کی اندر سے کیفیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو وہ غذا لگ رہی ہے، جی وہ گندی چیز، گناہوں والی چیز، وہ اس کی غذا بن گئی، حالانکہ نہیں ہے وہ۔ تو اپنی طبیعت ٹھیک کرے، وہ اپنی طبیعت ٹھیک کرنی ہوگی۔ روح کی غذا جو اصل وہ آپ نے کہا تلاوت قرآن ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ جھومتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ، جھومتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور بعض اوقات جو قرآن سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بات لکھی کہ بات دراصل یہ ہے، روح چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو چیز جہاں سے ہوتی ہے اس کی غذا بھی وہیں کی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چونکہ جب تلاوت ہوتی ہے تو روح کو اس کی غذا مل رہی ہوتی ہے، اس لیے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ تو تلاوت کے وقت اس کا جھومنا یا ذکر الہی کرتے وقت جھومنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اصل اپنی غذا مل رہی ہے، تو یوں وہ جھوم رہا ہے۔ تو خیر، اب اگر ہم بات کریں موسیقی پر کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، کیا نصیحتیں ہیں، تو اس کے لیے سورہ لقمان 21واں پارہ ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت میں لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے، لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں۔ تو یہاں مفسرین کرام نے ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد لہو الحدیث سے گانا بجانا ہے۔ تو اب گانے بجانے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ لوگ گانے بجانے کو کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو راہ حق سے دور کر سکیں، اللہ کے احکام سے، اس کی آیتوں سے دور کر سکیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس بات کی مذمت کے لیے کافی ہے کہ لوگ موسیقی کو، گانے باجے کو اختیار کریں گے۔ ایک جو ہے وہ اس زمانے میں ایک غیر مسلم کا یہ بھی طریقہ تھا، اس نے ایک گانے والی کنیز رکھی ہوئی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، تو اسے پتا چلتا کہ فلاں شخص اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اسے اس کنیز کی طرف لے جاتا اور اسے گانے باجے میں مبتلا کرتا، تاکہ اسے نماز سے، جہاد سے، اسے قرآن سے، تلاوت سے اور خیر والے کاموں سے روک سکے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے انداز ہوتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سامان خریدتے ہیں، لہو الحدیث، گانے باجے کے جو معاملات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں گانا باجا بھی سر فہرست ہے۔ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور اس کو خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی اس میں مبتلا ہیں، دوسروں کو بھی اس میں حصہ بناتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، خود ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہے اور حماقت والی بات ہے کہ ایک تو انسان جو ہے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہے، دوسرا وہ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کرتا ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی سراسر خسارہ ہے
کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اور لوگ جو اس پہ عمل کریں گے اس برائی پہ، اب ان سب کا گناہ بھی اس بلانے والے کو ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں ایسے پروگرام، ایسی محافل، ایسی تقریبات کہ جہاں پر لوگ ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کریں، گانے باجے چلائیں کہ جی ہماری تقریب ہے، ہمارے ہاں شادی ہے، ہمارے ہاں سالگرہ ہے، یا کوئی اور کسی نام پہ تقریب رکھتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، گانے باجے کا انتظام کر لیتے ہیں، موسیقی کا، میوزک کا۔ اب آپ دیکھیں صاحب خانہ کے لیے کتنی خطرناک بات ہے، کتنی برے انجام والی بات ہے۔ ایک تو وہ خود اس میں مبتلا ہوا، اور دوسرا اس شخص نے کیا کیا، اوروں کو بھی مبتلا کیا۔ اب اوروں کو تو گناہ ان کا ملے گا، لیکن ان سب کے برابر اس انتظام کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگ دین کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب میوزک موسیقی میں پڑیں گے، گانے باجوں کی طرف جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے دین کو انہوں نے مذاق ہی بنانا ہے، دین کے بارے میں برے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلامی احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اللہ۔ اب آئے دیکھیں کہ انسان کے لیے ایسا آدمی جو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اچھا بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی معزز آدمی ہوں اور یہ اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ عقل مندوں کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، اور جو لوگ دین اور دنیا کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہیں، دنیاوی مقاصد کو سمجھتے ہیں، زندگی کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس میں چلنا ہے، جو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اسے ہرگز اچھا نہیں سمجھتے۔ گویا کہ ایسے لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی عذاب بنی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہمارا پاک پروردگار بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں لہو الحدیث ہیں، گانا باجا، یہ دین سے غافل کرنے والی ہیں، اللہ پاک سے دور کرنے والی ہیں، اور جو اصل غذا ہے ایک روح کی، کیا بات، جو قرآن ہے، جو اللہ کے حکام پہ عمل ہے، جو نیکی کی دعوت ہے، اچھے اعمال ہیں، حمد باری تعالیٰ ہے، نعت رسول پاک ہے، صالحین کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں اچھی روحوں کی جو غذا ہے یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس میں پڑھ کر ان سب چیزوں سے غافل ہو گیا، اور غافل ہوا تو دنیا اور آخرت میں ذلت والے معاملات مقدر بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے انداز میں ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی نے بتایا، بہت پیارے انداز میں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہ گانا باجا جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا، کیا کیا، سنیے حدیث پاک۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا۔ تو یہ واقعی ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو شریعت کے احکام سیکھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکل لے کر آئیں۔ بدقسمتی سے آج کل جو دور آگے، ایڈوانس دور، فاسٹ دور، ڈیجیٹل دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ کی پناہ کہ بچنا بھی چاہے تو آزمائش ہو جاتی ہے۔ بعضوں کا تو اب سننے میں آیا ہے، ہمارا واسطہ تو نہیں پڑتا، نہ ہم جاتے ہیں نہ ہمارے بچے جاتے ہیں، لیکن اب باقاعدہ اسکولز کے اندر میوزیکل کلاس لگائی جاتی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا کام ان سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں، کورے کاغذ ہیں، جو لکھیں گے وہ لکھ دیا جائے گا۔ اسکول کے اندر تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تعلیم میں مقصد میوزک سکھائیں گے، ان کو ڈانس سکھائیں گے۔ یہ اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، گھروں میں میوزک بجتا ہے تو بچے ناچتے ہیں، تو گھر کے جو بڑے ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تالیاں بجائیں گے، کلیپنگ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے جو ہیں ان چیزوں سے بچیں گے تو بچے بھی بچ پائیں گے۔ گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچے وہی اڈاپٹ کریں گے، وہی سیکھیں گے، وہی ان کی تربیت ہوگی۔ یہ تو اللہ بس ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ راشد نور بھائی، میوزک، موسیقی ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اس برائی سے کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی سے بچنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے جو مؤثر ترین طریقہ ہوتا ہے نا، سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں سے تعلق بنا لیا جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہو، تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم بھی اچھے بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت جو ہے یہ اثر رکھتی ہے۔
اور اردو میں کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اچھی یا بری عادتیں وہ ہماری ذات کے اندر سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. گانے باجے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے افراد سے تعلق بنایا جائے کہ جو گانے باجے سے بچنے والے ہیں، اور پھر قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، نعت رسول مقبول سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، اور نمازوں کی طرف مسجدوں میں ان کا دل لگتا ہے. اس سے انشاءاللہ الکریم بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب یہ جو چیز بڑھتی ہے، اگر ہم بات کریں خاص طور پر میوزک کے بارے میں جو ہمارا ایک ٹاپک ہے آج کا، کہ یہ چیز بڑھ کیوں رہی ہے، اس میں بہت سارے معاملات میں کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. جی. میوزیکل ٹیون ایک بندے نے لگائی ہے، کوئی دوسرا سنتا ہے، کسی موقع پر اسے اچھی لگتی ہے، وہ بھی یہ ٹیون لگا لیتا ہے. یعنی ہم نے دعوت نہیں دی، لیکن وہ ہمارے اس گناہ بھرے جو میوزیکل ٹیون ہے جو کہ ناجائز ہے، اس کو دیکھ کر اس کو رغبت ملی، ترغیب ملی، اس نے بھی یہ گناہ کا کام کر لیا. اسٹیٹس اگر کوئی گناہوں والا لگایا، صحیح. کوئی گانے کا یا کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی چیز ایسی لگائی نامحرم عورتوں کا، تو اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور وہ لگا لیتا ہے. صحیح. اسی طرح جو کچھ چند ایک مثالیں جیسے ہمارے آصف اقبال بھائی نے بھی دی، آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اس طرح کے ہمارے فنکشن جو ہوتے ہیں گھروں کے اندر، پروگرام جو ہوتے ہیں، تو وہاں پر بعض اوقات اس طرح کے افراد بلائے جاتے ہیں جو میوزک سے وابستہ ہوتے ہیں، گانے بجانے والے ہوتے ہیں، یا اس طرح ایسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھروں کی خواتین ہوتی ہیں، یا اس طرح بعض اوقات ایسی خواتین کو بلایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے گانے باجے کا عورتیں کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کتنوں کو ترغیب ملتی ہے، میں بھی اپنے بچے کی شادی پر یا اپنے گھر میں فنکشن پر ان لوگوں کو بلاؤں گا. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، برائی پھیلتی چلی جاتی ہے. بس میں ہم سفر کرتے ہیں، ہم کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، تو وہاں پر معاذ اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گانے باجے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کتنوں کو ترغیب ملتی ہوگی. یہ برائی اسی طرح پھیلتی ہے، نیکی بھی اسی طرح پھیلتی ہے. نیکی یا برائی اس کے پھیلنے کے جو وجوہات ہوتی ہیں، جو ریزن ہوتے ہیں، اس پر غور کریں نا، تو اسی انداز سے چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور اگر کہا جائے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی ایسا کیا ہے، میں نے تھوڑی کسی کو دعوت دی ہے. کافی سال پہلے حج صاحب مجھے ایک شخص ملا تھا، تو اس کی داڑھی تھی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے، بزرگ آدمی تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے داڑھی کیسے رکھی؟ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. اس نے کہا کہ حضرت میرے داڑھی رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے بہت ماڈرن تھا، خوبصورت بھی تھا، تو اب شیو رہتا تھا میں. تو کسی آدمی نے، کوئی بابا جی تھے، مجھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا تم بہت خوبصورت ہو، اللہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرے، لیکن جو تم نے داڑھی نہیں رکھی نا، تمہاری داڑھی نہ رکھنے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کتنوں کو ترغیب ملتی ہو داڑھی نہ رکھنے کی، کہ شاید داڑھی نہ رکھنے سے بندہ کو اچھا لگتا ہے. حالانکہ اگر تم داڑھی رکھو گے نا، تمہارے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہتے کہ یہ بات میرے اتنے دل پر لگی کہ یار میرے چہرے کو اس طرح دیکھ کر کتنوں کو داڑھی نہ رکھنے کی ترغیب ملتی ہوگی. تو کہا میں نے نیت کر لی کہ میں اب داڑھی رکھوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں نا ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، وہ اس انداز پر کہ الحمدللہ الذی زین الرجال باللہا وزین النساء بالزوائب. تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے مردوں کو داڑھیوں سے اور عورتوں کو بالوں سے سجایا. سبحان کیا بات. اس پر بعض علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں عورت کو جو ہے وہ ناقص العقل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت اپنی زینت کو بچا کے رکھتی ہے، اور مرد جو ہے وہ پوری عقل رکھتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی جو زینت ہے اس کو بچاتا نہیں ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، انسان ہے، ان میں جو سب سے خوبصورت لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام داڑھیوں والے ہیں، اور امام الانبیاء جو ہیں وہ بھی داڑھی والے ہیں. علماء نے کہا کہ اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی کسی نبی کی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کی داڑھیاں ہیں، اس کا مطلب یہ خوبصورتی کا حصہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے میوزک، موسیقی، جو بچنا چاہتے ہیں وہ تو توجہ سے سنتے ہیں اور واقعی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بھول ہو گئی، بچتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ
اللہ نہ کرے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ اپنا ذہن بنا بیٹھتے ہیں کہ یار یہ سنیں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا، تو اچھا جیتے جی نہیں چھوڑیں گے، مرنے کے بعد تو حساب دینا پڑے گا نا. ہم مسلمان ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو جو چیز شریعت نے منع کر دی اس میں میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ دیکھنے سننے والوں، آپ کی میری نہیں چلے گی. ہماری من پسند نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، تو جو شریعت کے احکام ہیں اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے نا. جیسے راشد نور بھائی نے بتایا، واقعی بڑی اچھی انہوں نے بھی توجہ یہ دلائی کہ بعض لوگ اسٹیٹس پر یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس کو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بے لذت گناہ، یعنی گناہ میں ایک گندی لذت تو بعض اوقات مل جاتی ہے نا، گندی وقتی لذت، لیکن بعض بے لذت یوں گناہ ہوتے ہیں کہ خود نہیں کرتا لیکن دوسروں کے لیے گناہ کا شاید سامان کر دیتا ہو. جیسے اپنا اسٹیٹس، موبائل پر اسٹیٹس یہ تو عام ہو گیا ہے، بندہ بعض اوقات خود نہیں دیکھتا، لوگ دیکھتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات تو وہ دینی چیز سمجھ کے بھی ڈال دیتا ہے کہ دینی کانٹینٹ ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے یہ؟ اسی طرح کئی موبائل کمپنیاں کوئی نہ کوئی اس طرح کی ٹیون دیتی ہیں اور پیسے بھی لیتی ہیں، پیسے بھی چارج کرتی ہیں منتھلی، اس میں میوزیکل آ جاتا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو میوزک نہیں ڈلوایا بھائی، کیونکہ خود تو وہ سن نہیں رہے، جو کال کریں گے ان کو وہ ٹیون جائے گی. میں نے جو لوگوں سے سنا جو ٹیکنیکل اس کو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ جب ڈیفالٹ پہ جاتا ہے، یعنی کوئی سسٹم ان کا ریسیٹ ہوتا ہے، تو ان کی جو ایک ٹیون سیٹ ہوتی ہے جو بھی ہو وہ اس میں آٹو آ جاتی ہے. تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اچھا خود نہیں سن رہے، دوسرا پھر گانے اور پتہ نہیں میوزک کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں یہ. اسی طریقے سے کہیں کوئی بچوں کے لیے کھلونے لے کر آ جائیں گے، اس میں تو میوزک لازمی ہے، بچہ بچپن ہی سے میوزک سنے گا تو اس کا کیا ذہن بنے گا یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ موسیقی کہاں کہاں ہے. موبائل میں اتنی ٹیون ہوتی ہے، اتنی ٹیون ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیپ بھی ہوتا ہے، وائبریشن بھی ہوتا ہے، لیکن جب موبائل کی بیل بجتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ ہمارا انٹروڈکشن، ہمارا تعارف بتاتی ہے کہ یہ بندہ کس چیز کا شوقین ہے، اور ٹیون بتاتی ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں کہ میوزک کیا ہے، پیانو کیا ہے، گٹار کیا ہے، یہ آواز کس کی ہے یہ. تو اپنے موبائل کی ٹیون بھی کوئی ایسی رکھیں جس میں میوزک نہ ہو، پیانو نہ ہو، گٹار نہ ہو، یعنی کوئی میوزک میں نہ جائے وہ یہ. تو اس سے بھی بچیں. آصف بھائی بعض اوقات لوگ میوزیکل ٹیون تو نہیں لگاتے، لیکن اب جیسے کوئی نعت ہے یا کوئی مولا یا صلی وسلم ہے یا شاہ مدینہ، تو اب وہ کلام کی کوئی دھن ہوتی ہے جو کسی نے پیانو یا گٹار پہ ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے، ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. یہ تو بظاہر تو اس نے کسی اچھی چیز کو کاپی کیا، لیکن آ گیا میوزک، تو اس کے لیے کیا فرمائیں گے، کیا کرے وہ؟ اس میں بھی دیکھیں کہ ہم معیار شریعت کو بنائیں گے صحیح کہ شریعت کی کسوٹی پر یہ پورا اترتا ہے یا نہیں. تو اگر وہ چیز شریعت ہمیں جائز کہتی ہے تو ہم اس پہ عمل کر لیں گے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ اس کی پیشکش بری کر دی جائے، وہ اچھی چیز لیکن پیشکش بری ہو جائے اس کی، تو وہ بھی جائز نہیں رہتا. تو شریعت کا کیا معاملہ ہے؟ نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو. صحیح. ایک شخص معاذ اللہ لوگوں کو اس لیے لوٹتا ہے، ڈکیتیاں مارتا ہے، میں غریبوں کی مدد کروں گا، نیت اچھی ہے، عمل برا ہے. صحیح. شریعت تقاضا کرتی ہے کہ نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو. بالکل ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو عمل ہے اس میں برائی یوں آ رہی ہے کہ اس میں ساتھ اس کو جو دھن بنا دی گئی، میوزک میں اس کو کنورٹ کر دیا گیا. جی. اب ایک چیز جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ انگور کا جو شیرہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ تو پینا جائز ہے، لیکن اگر اسی کو کنورٹ کر کے اگر شراب بنا دیا گیا اب وہ جائز نہیں رہے گی. صحیح. اب آپ دیکھیں نعت شریف تو جائز تھی سننا، صحیح. لیکن اسی کو میوزک میں کنورٹ کر دیا، اب یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کی جنس تبدیل کر دی گئی. صحیح. اب جنس کے بدلنے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اس کو سننا بھی جائز نہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ زمانہ وہ آ گیا، اور شیطان کیا کرتا ہے، نیکی کو گناہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ گناہ ہے، اور گناہ کو نیکی بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو اس میں بھی شیطان سے ہمیں بچنا ہے، اس کے وار سے بچنا ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ میوزیکل ٹونز ہیں جو دھن بنائی گئی، وہ نعت کی بنا دی گئی ہے. صحیح. اب اس میں کیا ہے، شیطان نے سجا دیا. اب ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام پڑھا جا رہا ہے، پیچھے ٹوٹل میوزک چل رہا ہے. اب وہ ہے تو کلام حمد باری تعالیٰ کے اشعار ہیں یا نعت کے اشعار ہیں، یا پھر وہ کسی بزرگ کی منقبت ہے،
اس میں پیچھے اب سارا میوزک ڈالا ہوا ہے. اب یہ میوزک کے جو آلات ہیں ان میں بعض کے بالکل واضح طور پر فتاوی شامی اور دیگر فقہا نے لکھا کہ یہ ان کا سننا جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب چاہے وہ کسی بھی شکل میں آ جائے، میوزک اگر میوزک ہے، آپ یہ دیکھیں یہاں تک فقہا نے لکھا کہ ایک آدمی لکڑی سے لے کر کسی ٹیبل کو کسی کو بجاتا ہے اور اس سے میوزک پیدا کر رہا ہے، وہ صحیح. فرماتے ہیں کہ وہ بھی سننا جائز نہیں ہے. حالانکہ کوئی اس نے الگ سے کوئی باجے کا کوئی انتظام نہیں کیا، صحیح. کوئی یعنی کہ وہ آلہ نہیں ہے کوئی میوزک کا، لیکن وہ اس کو میوزک بنا رہا ہے، ہاتھ سے بجا رہا ہے یا اس کی دھن بنا رہا ہے یا لکڑی سے مار رہا ہے کسی زمین پر، کسی جو ہے وہ ٹیبل پر، وہ میوزک اس کو بنا دیا اس نے. اب بھی اس کا بنانا یا اس کو سننا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میوزک میں ایسی حد میں چلا گیا جو شریعت نے اس کو منع کیا. صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا. تو بڑے اس کے عذابات ہیں، احادیث میں آئی، بڑی ممانعت آئی. تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہیں گے تو خوف پیدا ہوگا، نہیں بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. راشد بھائی، اس طرح کی اگر اور کوئی احادیث ہوں کہ کیسے بچیں، اگر ہمارے ذہن میں رہے کچھ، اگر آپ ارشاد فرمائیں. کسی بھی چیز سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عذابات پر غور کیا جائے، صحیح. اس کی سزاؤں پر غور کیا جائے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اس کا مجھے نقصان کیا ہوگا، دنیا میں نقصان کیا ہوگا، آخرت میں اس کا نقصان کیا ہوگا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں گی تو ان پر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی. اب ان 15 جو عادتیں ہیں، 15 چیزوں کے اندر ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ جب گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور فرمایا آلات موسیقی رکھے جائیں گے، اللہ اللہ. میوزک کے جو آلات ہیں یہ رکھے جائیں گے. صحیح. تو فرمایا کہ اب اس طرح کی جو عادتیں عام ہو جائیں گی، اس طرح کی چیزیں عام ہو جائیں گی، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنسنے یا چہرے بدلنے کا انتظار کریں. اللہ اللہ. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ناچاکیاں عام ہو چکی ہیں، جھگڑے عام ہو چکے ہیں، بے چینی عام ہو چکی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میوزک عام ہو چکا ہے، گانے باجے عام ہو چکے ہیں. دلوں کے اندر جو نفرتیں، جو کینہ، جو بغض پیدا ہو چکا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یقیناً یہ بھی ہے کہ گانے باجے سننے سنانے کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گانے باجے ہیں، گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے، منافقت پیدا کرتی ہے، جیسے پانی نباتات کو، سبزے کو اگاتا ہے. یعنی زمین پر جیسے پانی گرتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ سبزہ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو گانے باجے سننے کا شوقین ہوتا ہے، گانے باجے والی محفلوں میں جاتا ہے، گانے باجے والے دوستوں کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان پر اور ظاہری عمل کچھ اور ہے. اور آج اگر دیکھا جائے تو بے چینی، کدورتیں، نفرتیں یہ عام جو ہو رہی ہیں، اس کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر گانے باجے بہت عام ہو چکے ہیں. ایمان والے جو ہیں، جو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان وہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان والوں کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان ہے. تو دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اب ایک بظاہر غور کیا جائے، جسم کو اگر اس کی غذا نہ ملے، ہم کھانا پینا اگر چھوڑ دیں، جسم کمزور ہو جائے گا. جب جسم کمزور ہوگا تو بہت کچھ کرنے کو دل نہیں کرے گا. اسی طرح جسم بیمار بھی ہو جائے گا. اسی طرح دل کی غذا اللہ نے اپنا ذکر رکھی ہے. تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو،
چاہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کی صورت میں ہو، استغفار کرنے کی صورت میں ہو، نیک محافل میں شرکت کر کے اللہ رسول کا ذکر کرنے کی صورت میں ہو، اس کا دل سکون پاتا ہے۔ اچھا، جس کا دل پرسکون ہوتا ہے تو وہ سکون جو ہے نا وہ اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے، چہرہ بھی کھلا کھلا ملتا ہے۔ اب دیکھیے نمازیوں کو دیکھیں، نمازیوں کے چہرے کیسے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو سردی میں بھی ان کو کمبل سے نکال کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا کرتی ہے؟ یہ دلوں کا سکون اور اطمینان اور چین ہے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہونے کی وجہ سے، رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو پورا دن ان کا کس طرح بے چینی اور ٹینشن کے اندر گزرتا ہے کہ میں آج نماز نہیں پڑھ سکا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اذان کی آواز سنتی ہے تو دلوں کے اندر ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر جو مسلمان خواتین ہیں، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے فوراً سروں پر دوپٹے کا اہتمام ہو جاتا ہے، توجہ سے سننا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے کام روک دیے جاتے ہیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن ایسے بھی افراد ہیں معاذ اللہ بدقسمتی سے کہ جو اذان کی آواز ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، گانے باجے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کا بابرکت مہینہ، جن کی عادت ہوتی ہے گانے باجے کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی وہ گانے باجے سے باز نہیں رہ پاتے۔ تو ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ میرے دل کا سکون اور قرار وہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ جو ٹینشن ہے یا ڈپریشن کے اندر میں چلا جاتا ہوں یا مایوسی کے اندر جو چلا جاتا ہوں تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں یا اس طرح کے معاملات میں نے کر رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا اندر جو سکون ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ واقعی ایک تعداد ہے، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، یار طبیعت میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ تو غور کیجئے کہیں یہ گناہوں کی نحوست تو نہیں جو اندر سے ہمیں کھا رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، جس کو ہم ٹینشن کہہ لیں، اسٹریس کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، ذہنی مرض کہہ لیں، بے چینی کہہ لیں، گھبراہٹ کہہ لیں۔ پھر اس کی اور نحوست جب بڑھتی ہے تو وہ رزق پر، آل اولاد پر، کاروبار پر، گھر میں، یہ سب پھر اس کی نحوست تو ہے نا گناہوں کی۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر گناہوں کی کون کون سی عادت ہے، نوٹ کریں، ان کو دور کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں، پھر ان سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں ایک تو نہ چاہتے ہوئے کہیں ایسی جگہ آئی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ میوزک سنیں، گاڑی میں بیٹھے تھے، بس میں تھے، ایروپلین میں تھے، تو وہاں تو حتی الامکان بچے، حتی الامکان بچے، اپنی توجہ وہاں لے کر نہ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اور بالخصوص شادیوں میں تو اللہ کی پناہ، جیسے جیسے جدید دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پہلے بھی تھا، پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یار بغیر میوزک کے، بغیر گانے باجے کے شادی کیسی؟ معاذ اللہ یہاں تک لوگوں سے سنا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ کسی شادی میں گانا باجا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کا گھر ہے یا میت کا گھر ہے؟ معاذ اللہ۔ تو میت کا تو کیا گھر ہونا ہے، لیکن یہ جو ناجائز رسومات، ناجائز کام، حرام کام، اللہ رسول کی ناراضگی والے کام کر کے پھر ہم کہتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ تو شادی خانہ آبادی پھر کئی لوگوں کی نہیں رہتی، پھر وہ آبادی کہاں رہتی؟ پھر بربادی ہی بربادی آتی ہے جب ناجائز، حرام اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اور آج کل تو نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کے نام بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب فنکشن، میوزیکل فنکشن کو میوزیکل نائٹ کر دیا، 10 15 20 دن، مہینے شادی کی تقاریب چلتی ہیں، کتنے ہی ایونٹ کرتے ہیں یہ، اور تقریباً ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں میوزک، مہندی ہے، مائیوں ہے، میوزیکل نائٹ ہے، تو فلاں نائٹ ہے، تو فلاں نائٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو بھائی کسی غریب کی مدد کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں۔ یہ فضولیات، لغویات اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں میں، ناجائز کاموں میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ پھر گھر کی بچیاں، بچے، لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں، گھر کی خواتین بھی بیٹھی ہیں، غیر مرد آئے ہوئے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں، بے ڈھنگا پن ہے، مہندی کے نام پر کتنی بے حیائیاں جو لوگ کرتے ہیں ذرا غور تو کریں۔ یہی ہماری گھر کی خواتین، ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں جن کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے، ہم یوں سرے راہ سرے بازار یوں ان کو تیار کروا کے، یا وہ خود تیار ہوتی ہیں، بنی سنوری ہوتی ہیں، برقے دوپٹے غائب ہوتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، اور روڈوں پر ناچ رہی ہیں، شامیانہ لگا ہوا ہے، پنڈال لگا ہوا ہے، وہاں میوزک بج رہا ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور غیر مرد بھی ہیں، نامحرم مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب ہنس رہے ہیں، گھر کے مرد بھی بیٹھے ہیں، والد بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیگمات، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں۔ یہ کیا بے ڈھنگا پن ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ یہ
پھر بے چینی بے سکونی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ پروگرام لے کر آئے. بعض اوقات اس طرح کے موضوع میں مزہ نہیں آتا کیونکہ ایک سمجھایا جاتا ہے اور جو سمجھنے والے ہوتے ہیں سمجھ لیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے یار یہ کیا ہمیں چھوڑنا پڑے گا؟ تو چھوڑنا تو پڑے گا. ایک آصف اقبال بھائی، یہ جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے، یہ جب ہم بھی اپنا ماضی دیکھیں اللہ معاف فرمائے، تو کوئی اس طرح سمجھاتا تھا تو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یار یہ مولویوں کے پاس جائیں گے، یہ تو ہمارے گانے باجے چھڑوا دیں گے، فلمیں ڈرامے چھڑوا دیں گے. یعنی اتنا بندہ اس میں اٹیچ ہوتا ہے کہ وہ نیک صحبت، نیک دوستی، نیک لوگوں کی اصلاح کی باتیں تو چھوڑ دے گا. اس کو خوف آتا ہے کہ یہ چھوٹ نہ جائے. یہ خوف کیسے دور کریں؟ اصل میں نا انسان نے جو اصل لذت ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلی ابھی تک. صحیح. وہ لذت حاصل ہی نہیں ہوئی. کیا بات. جو اب لذت اس کو گانے میں مل رہی ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لذت عارضی بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. میرے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، میرے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ایک تو اس سے وہ غافل ہے. صحیح. دوسرا قرآن کی لذت کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے. کیا بات. نیک لوگوں کی صحبت کی لذت کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے. صحیح. اور جنت میں تو ایسی ایسی لذتیں ہیں آہا. کہ اس کے کیا کہنے. تو وہ جو راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ آدمی کبھی کسی ادارے میں جاتا ہے، اس صحیح. کے رولز کو فالو کرتا ہے، اس کی کرائٹیریا میں آ جاتا ہے، اس کے سرکل میں آتا ہے، وہاں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، تو اب جب اسلام ہمارا دین ہے تو ہمیں اپنے دین کے جو احکام ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ لوگ یہاں ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، شادی کے مواقع ہیں یا دیگر وہ ہیں. آپ یہ دیکھیں علی بھائی کے حدیث پاک میں کتنی زبردست وعید ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 آوازیں ملعون ہیں، یعنی ان پر لعنت ہے. ایک جو ہے وہ مصیبت کے وقت رونے پیٹنے کی آواز، صحیح. اور دوسرا خوشی کے وقت باجے کی آواز. اللہ. انسان غور تو کرے. ایک کوئی سیٹ ہے وہ اپنے جو ہے نا امپلائی کو ایک انعام دیتا ہے، صحیح. بھائی اس بار تمہیں جو ہے نا تنخواہ کے ساتھ جو ہے نا یہ بونس بھی ہے. صحیح. اب آگے سے امپلائی کیا کہ میں اب سیٹ تیری کوئی بات نہیں مانوں گا. یہ آپ خود غور کریں کہ وہ جو نعمت اس سے مل رہی ہے اور اس پہ ہم آگے سے اور اڑ جائیں اور ایک بدتمیزی والا کام کر رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے احسان مند ہوتے اور اس کی بات اور بڑھ چڑھ کر مانتے کہ ہم پر اس نے کوئی احسان کیا ہے، نعمت اس نے دی ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ شادی، نکاح، یہ بھی اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ہماری بہن کا رشتہ کر دیا، اللہ پاک نے ہماری بیٹی کا رشتہ عطا کر دیا ہے، اسباب بنا دیے ہیں، یا میری اپنی شادی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی مجھ پر ایک نعمت ہے. اور نعمت جب ملے، اے اللہ پاک تو نے نعمت دی ہے، اب ناؤز باللہ ہم وہ کام کریں گے جو تجھے ناراض کر دیں. اللہ. کتنی بڑی ایک سمجھے کہ نا سمجھی والی بات ہے، بے عقلی والی بات ہے. آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے اور تم آگے سے ناشکری کر رہے ہو. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حالات ایسے ہو گئے، میوزک اور گانا جو ہے علی بھائی، اس میں ناؤز باللہ ایسے گانے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. ایسے گانے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے گانے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹریک میسج دیا جا رہا ہے اس میں کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے فارورڈ پلے فارورڈ، اس میں تو بندہ سمپل جو ہے نا وہ گانا چل رہا ہے، باجا گانا میوزک چل رہا ہے. ایک یہ جو ہے نا وہ بیک پر اس کو اگر ریوس میں چلایا جائے، اس میں میسج ہوتے ہیں، شیطانی قوتیں میسج دیتی ہیں. ایسے ایسے میسج ہوتے ہیں ان میں. اچھا شعور جو ہے وہ ظاہری بول سن رہا ہے، لیکن لا شعور میں وہ جو ٹریکنگ میسج ہے وہ لا شعور اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اس میں کیا کیا میسج ہوتے ہیں ناؤز باللہ، اس طرح کی بات کی جاتی ہے، وہ اگرچہ شعور میں نہیں آ رہے، لا شعور میں دماغ میں وہ فیڈ ہو رہے ہیں. ایسا ایسا میوزک آ چکا ہے جو شیطانی میوزک ہے. یہ شیطانی قوتیں یہ بھی کام کرتی ہیں. دیکھیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں ملک میں ایک شخص نے گن اٹھائی اور 4-5 لوگوں کو مار دیا. اس میں کیا تھا، وہ اس نے ایسے گانے سنے ہوئے تھے، ایسے اس نے جو میوزک ایسا سنا تھا اس نے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے دونوں لحاظ سے نقصان دہ ہے، کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، صحت جسمانی اعتبار سے بھی، اور پھر دینی اعتبار سے بھی. تو ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ دین یہ میرا خراب کر رہا ہے، دنیا میری یہ خراب کر رہا ہے. تو ایسی چیز جو سراسر جس میں خسارہ ہی ہے. عارضی لذتیں تو ہوتی ہیں ان میں، لیکن
کسی نے بڑا پیاری بات کی تھی کہ لذت کے لیے گناہ مت کر، صحیح، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا، اللہ، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی رہ جائے گی۔ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں یہ کہ اب تو اور جدید دور ہے، ہینڈ فری لگا لی، بلوٹوتھ لگا دیا، کان میں کوئی نہیں سن رہا، میں جو سن رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، اچھا صرف گانا ہی نہیں، جب گانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ویڈیو بھی، آج کل تو موبائل ہے، نیٹ ہے، یہ تو آنکھوں سے بھی بے حیائی ہو رہی ہے، آنکھ بھی گناہ کر رہے ہیں، کان کے اندر میوزک جاری، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر یہ شیطان کی طرف سے پھر وہ شیطانی باتیں آتی ہیں۔ آصف بھائی جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے تو مجھے مقصد بہت پہلے کا، یعنی ماحول سے پہلے، اتنی عمر نہیں تھی تو غالباً میٹرک کی بات ہوگی یا اس سے بھی پہلے کی، تو آپس میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو گانے سنتے تھے، گانوں کا تو ماحول چلتا ہوا رہا ہے برسا برس سے، تو اب وہ کسی دوست نے کسی دوست کو کہا کہ یار تو جو گانے سنتا ہے اس میں تیرے ذہن میں کچھ ہے؟ بولا نہیں، میں تو ویسے سنتا ہوں مزے لینے کے لیے، معاذ اللہ یوں۔ بولا نہیں، سوچا کر کے تیرے ذہن میں کون؟ اب اس کی توجہ کسی لڑکی کی طرف ڈائیورٹ کروائی، اب اس نے اس کی توجہ خاندان کی لڑکیاں، دیگر ادھر ادھر نامحرم عورتوں کی طرف گئی، جب گئی تو وہ لڑکیوں کے چکر میں پھنسا، اور یوں پھنستے 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 وہ گانوں کا ایسا عادی ہو گیا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا عشق مجازی، اس میں پھنس گیا، یہاں تک کہ خودکشی تک کی نوبت آ گئی کہ جب اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی یا اس طرح وہ نہیں ہوتے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے نقصان ہیں، بہت سارے نقصان ہیں۔ اپنے بچوں کو تو ہم دیکھیں نا، ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یہ۔ اچھا پھر ایک اور بہت بڑا نقصان اس کا کیا کہ جب میوزک سنیں گے، گانے سنیں گے اس طرح یہ، تو اس کی دھن ہے یا اس کے الفاظ ہے وہ دماغ میں گونجتے رہیں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز میں آ گئے اور پتہ چلا دماغ کے اندر وہی گانا گونج رہا ہے، اسی کے الفاظ آ رہے ہیں، وہی میوزک آ رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا زبان سے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، دماغ کے اندر وہی چل رہا ہے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا درود شریف تو زبان سے ہے لیکن ذہن میں اور دماغ میں وہی گانا کے الفاظ گونج رہے ہیں۔ پھر جس طرح ہمارے آصف بھائی نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان تک برباد ہو سکتا ہے، ایسے کفریہ اشعار ہوتے ہیں یہ، اور یہ تو کرتے ہی یوں ہیں، میوزک لانا، اس طرح کی وہ بول بنانا، پھر اس طرح کے ویڈیوز ریکارڈ کرنا کہ لوگ اس کو دیکھیں، اور ہم دیکھ کر ان گناہوں والوں کو ساتھ دیتے ہیں، ان گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی نت نئے طریقے آ رہے ہیں، نت نئے طریقے آ رہے ہیں۔ بلکہ راشد بھائی یہاں تک کہ باقاعدہ میوزک سکھانے کے وہ بنتے ہیں، اس طرح کے جس کو کہتے ہیں کہ میوزیکل کی ٹریننگ ہے، انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، میوزیکل انسٹیٹیوٹ، باقاعدہ لوگ کلاسیں لیتے ہیں وہاں جا کر، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بچیوں کو بھیجتے ہیں، ڈانس کی کلاسز ہوتی ہیں، ان کو گٹار لے کر دیتے ہیں، پیانو لے کر دیتے ہیں یہ۔ تو اللہ کرے ہمارے بچے بچیاں سب یہ بچ جائیں یہ۔ آصف بھائی جس طرح فرما رہے تھے کہ نیکیاں کریں، اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین کے ایسے واقعات، یہ رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے، یہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اچھا آج اگر اس کا ہم الٹ دیکھیں، جو گناہوں میں لوگ رات رات بھر گزار دیتے ہیں، میوزک میں، گانے بازوں میں، فلمیں ڈراموں میں، پوری رات نکل گئی، کہتے ہیں اوہ رات نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ تو گندی لذت، یہ گناہوں کی لذت میں، گندگی میں یہ راتیں ان کی نکل رہی ہے، اور اتنا منہمک ہو گئے، اتنا کھو گئے کہ رات نکل گئی۔ کیونکہ اللہ والوں کے کوئی ایسے واقعات ہوں آپ دونوں بتائیں کہ ان کی راتیں تلاوت قرآن کے ساتھ کیسے نکلتی تھیں، سجدوں میں، اچھا ان کی بھی رات نکلتی تھی، ان کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو ایک تو وہ حقیقی لذت اور ایک یہ گناہوں کی گندی لذت، تو اس کو ذرا آپ ڈیفائن کیجئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب انسان کو کسی چیز کی لذت اور ذائقے کا پتہ چلتا ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے مزید اس کو ٹیسٹ کرو۔ تو خاص طور پر جو گانے باجے سننے کے شوقین ہیں، یہ کبھی بالکل ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے اگر گانے باجے کو چھوڑ کر کوشش کریں، پانچوں نمازیں پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ایک دن کم از کم اس انداز سے گزاریں کہ یعنی کہ اس کے اندر گانا باجا بالکل بھی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اور آنکھوں سے بد نگاہی نہ ہو، کانوں سے گانے باجے سننے کا معمول نہ ہو، ایک دن اس طرح گزار کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کو ایسی لذت نصیب ہوگی، اللہ نے چاہا تو بہت سارے غلط کام چھوڑنے کے لیے یہ تیار ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو لوگ بہت سارے ایسے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو اب جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی باتیں کرنے سے یقیناً اسے لذت اور سرور ملتا ہے۔ تو مسلمان کی محبت کا مرکز و محور وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، یقیناً اسے قرآن میں لذت اور سرور ملے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا پاک کلام ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو ساری رات
तिलावत में गुजार देते, नमाजें पढ़ने में गुजार देते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है कि आपने 40 साल तक आपने अल्लाह पाक की रातों को इबादत की है। इसी तरह और कई बुजुर्गान दीन का इस तरह जिक्र खैर हमें मिलता है। तो एक तो गुजारिश ये करूंगा कि आप कुरान पाक कभी पढ़कर देखें और नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह जब इसकी लज्जत मिलेगी तो फिर आपको इस लज्जत का नेमुल बदल इंशाअल्लाह दूसरा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए आजकल बदकिस्मती से ये जो गानों के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, बल्कि खास तौर पर जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, जो सेकुलर जो लोग हैं ना, वो खास तौर पर इस तरह के अशआर डालते हैं, इस तरह की चीजें डालते हैं कि उसको सुनने से, उसको गुनगुनाने से, बोलने से माज़अल्लाह बंदा अपना ईमान ही रुखसत कर बैठता है, दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है, शादीशुदा है, निकाह टूट जाता है, और अल्लाह ना करे अगर बगैर तौबा किए इसी तरह मौत आ गई तो फिर क्या हाल होगा। तो इसलिए गाना बाजा दिल में जो मुनाफकत पैदा करता है, गाने बाजे से ईमान ज़ाये होता है, गाने बाजे से शर्म व हया इंसान की ख़त्म होती है, गाने बाजे से इंसान नेकियों से दूर होता है, गुनाहों की तरफ चला जाता है, खुदकुशी का रुझान जो बढ़ता है। तो इसकी बहुत सारी नहूसतें हैं। तो इसके लिए मशवरा यही दूंगा कि आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हों, आप अल्लाह वालों के करीब बैठें, मदनी चैनल देखें, इंशाअल्लाहुल करीम आपको इल्म दीन भी सीखने को मिलेगा, नाते सुनेंगे, इश्क रसूल में इजाफा होगा, कुरान की तिलावत सुनेंगे, इंशाअल्लाह रूह आपकी तरोताज़ा हो जाएगी। क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, रूह तरोताज़ा हो जाएगी। जब बंदा मरीज होता है, पेशेंट होता है ना मरीज, उसको खाने पीने में मज़ा नहीं आता, जायका नहीं मिलता, बुखार हो, मुंह कड़वा होता है, एकदम उसको चीज़ों में लज्जत नहीं मिलती, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो यूं देखा जाए तो हमारे साथ भी गुनाहों के मरज लगे हुए हैं। तो अल्लाह करीम हमें गुनाहों के मरज से शिफा अता फरमाए। इबादत करते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, तिलावत करते रहें, ज़िक्र व अस्कार करते रहें, करते रहें, करते रहें। जिसको हम कहते हैं ना कि मज़ा ज़ाहिरी तौर पर आए ना आए, दिल लगे ना लगे, लज्जत मिले ना मिले, हम करते रहें। गोया यूं समझें कि हम हैं गुनाहों के मरीज़। जब तक प्रॉपर हमारा मरज दूर नहीं होगा, वो हमारा टेस्ट बहाल नहीं होगा। जिस तरह मरीज जब तक मुकम्मल फिट नहीं हो जाता, इसको खाने में मज़ा नहीं आता, कितना अच्छा लजीज खाना रख दें, उसका मनपसंद खाना रख दें, तो मरीज कहता है ना मज़ा नहीं आ रहा, तबीयत नहीं है, दिल नहीं कर रहा, बस नहीं खाया जा रहा, रखा हुआ है सामने नहीं खाया जा रहा, क्योंकि अभी वो पेशेंट है, तबीयत ठीक नहीं। तो यूँ देखा जाए तो अगर हम भी गुनाहों के मरीज बन चुके तो इबादत में उस तरह हमारा दिल नहीं लगता, लेकिन करते रहें, दिल की सफाई होती रहेगी, दिल में जो है वो गुनाहों की गंदगी दूर होती रहेगी। एक वक्त यह आएगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि तिलावत कुरान में हमारा दिल लग जाएगा, हमें भी कुरान में पढ़ने में मज़ा आएगा, नमाजों की लज्जत मिलेगी और इंशाअल्लाह हमें कुरान का फैज़ान मिलेगा, नमाजों की बरकतें मिलेगी। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम घर और मुआशरा, मौजू आज हमने लिया था मौसीकी, म्यूज़िक, बहुत कुछ आपने सुना। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पर है। तो प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन ने प्यारी प्यारी बातें की, बड़ी नसीहत वाली बातें की। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आज के मौजू से मुतल्लिक मैं अर्ज़ करूँगा, दोनों मुबल्लिगीन कोई 1 लाइन सेंटेंस, यानी कि कोई ऐसी मुख्तसरन मज़ीद हमें नसीहत कर जाएं, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने इस प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। आसिफ भाई क्या नसीहत फरमाएंगे? यहाँ मैं हज़रत फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रिवायत बयान करूँगा। आप बयान करते हैं कि रोज़े महशर जन्नत में अहले जन्नत चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला अहले जन्नत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में ज़बूर शरीफ की तिलावत सुनवाएगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से सूरह यासीन की तिलावत सुनवाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला खुद जो है सूरह इनाम की तिलावत फरमाएगा। अल्लाह। अब इस पर आखिर में रिवायत में ये है कि वो सुनना है, उसकी लज्जत हासिल करनी है, तो ये दुनिया के जो तरब हैं, दुनिया की जो मौसीकी है, इसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। राशिद नूर मदनी भाई, आप क्या मैसेज देंगे आखिर में? मैं मैसेज यही दूंगा कि एक तो अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये हर घर में जरूर होनी चाहिए। इसी के अंदर कुछ सफ़ात ऐसे भी हैं जिसमें ख़ास तौर पर ऐसे कुफरिया अशआर गानों के बयान किए हैं और उनका शरई हुक्म भी बयान किया है कि जिसको पढ़कर बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है, तो उसके बारे में ज़रूर मालूमात हासिल करें, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत फ़ायदा हासिल। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये किताब जो बताई हमारे राशिद नूर मदनी भाई ने,
یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ کتاب پڑھیں بھی، تحفتاً بھی دیں، بہت قیمتی باتیں ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ پاک نے چاہا پھر اگلے ہفتے پروگرام لیے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا، امن کا